علیکم اسٹوڈینٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، اچھے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں سیف ہوں گے اور SOPs کا خیال رکھ رہے ہوں گے۔ تو اسٹوڈینٹس، آپ لوگوں کو جو چھٹیاں ملی ہوئی ہیں یہ آپ کے SOPs کا خیال رکھتے ہوئے ملی ہوئی ہیں، تو اس میں آپ لوگ اپنی پڑھائی کو کنٹینیوسلی رکھیے گا، کسی چیز کی کوئی جو ہے آپ کو پریشانی نہیں ہے، آپ لوگوں کے پاس آپ کی ویڈیوز ہیں، آپ کا ورک پورا جا رہا ہے، تو لہٰذا آپ لوگ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی اس معاملے میں۔ تو آپ لوگ اپنی پڑھائی بہت اچھے سے کیجیے گا تاکہ آپ لوگوں کے پڑھائی میں کسی قسم کا کوئی گیپ نہ آئے۔ میں ہوں آپ کی اسلامیات کی ٹیچر مس مہر جبین، میٹروپولیٹن فاؤنڈیشن اسکول، فاؤنڈیشن ایئر 1۔ تو بچوں، آپ لوگ اپنا SOPs کا کس طرح سے خیال رکھ رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ دھو رہے ہیں 20 سیکنڈ تک، ہینڈ سینیٹائزر بھی کر رہے ہوں گے اور جو ہے ماسک بھی ویئر کر رہے ہوں گے، اور باہر جانے سے پہلے اپنا ہر چیز کا خیال رکھ رہے ہوں گے، اور آنے کے بعد بھی اپنے آپ کو واش کر کے رکھیے ہاتھ وغیرہ، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہر کام سے پہلے ہمیں پڑھنا چاہیے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یاد سے کوئی بھی کام شروع کریں اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ اس سے کام میں ہمارے برکت ہوتی ہے، ہمارا کام بہت اچھے طریقے سے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ہمارے اس کام میں مدد دیتا ہے، ہماری مدد کرتا ہے، مدد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ، اور بچوں کی تو بہت جلدی جلدی سنتے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔ اوکے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ پر اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور برکت ہو، آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور سلامتی، رحمت اور برکت ہو۔ کوئی بھی آتا ہے آپ کے گھر میں، آپ سلام کرتے نا پہلے، اور سلام میں ہمیشہ ہمیں پہل کرنی چاہیے، چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو، کوئی بھی ہو، تو ہمیں سب سے پہلے سلام آگے بڑھ کے سلام کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر سلامتی کرے اور برکت کرے، رحمت اور برکت نازل ہو۔ تو اس بات کا خیال رکھیے، صبح میں سو کر اٹھتے ہیں نا، جب بھی سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سب گھر والوں کو سو کر اٹھیں تو ان کو سلام کریں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طریقے سے آپ لوگ بھی اپنے گھر میں جب سو کر اٹھیں صبح میں تو سب کو سلام کیا کریں۔ چلیے، پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ پہلا کلمہ طیب، طیب مانے پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ تو سب بچوں کو یاد ہے نا، اس کو بہت اچھے طریقے سے اور بھی یاد کر لیجئے، چلتے پھرتے بھی پڑھیے تو آپ کو
یاد رہے گا ہمیشہ، آپ اپنے ذہن میں بالکل بیٹھ جائے گا اور آپ بھولیں گے بھی نہیں، ہے نا۔ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کے چھوٹے بہن بھائی بھی اس کو دیکھ کے سنیں گے، آپ کو دیکھ کے وہ بھی سنتے رہیں گے تو ان کو بھی یاد ہو جائے گا۔ اوکے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا بچوں تو ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ میں محفوظ کر لیتا ہے، ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ تو شیطان اور مردود ہمیں کچھ نہیں کر سکتے، شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کیونکہ اللہ جو ہے ہمیں اپنی پناہ میں، اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی بھی کام کرنے جو ہمارے لیے مشکل ہو وہ ہمارے لیے آسانی کرتا ہے۔ جو شیطان ہمیں بہکاتا رہتا ہے نا تو وہ شیطان کی وجہ سے نہیں ہوتے، تو جو ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس سیف کر لیتا ہے، ہمیں پناہ دے دیتا ہے اور شیطان ہمارے قریب نہیں آتا اور ہم لوگ تمام کام اچھے سے کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کوئی بھی کام شروع کرنا چاہیے نا تو اس سے پہلے یہ ضرور پڑھنا چاہیے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا چاہیے، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر برکت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کھانے سے پہلے کی دعا، کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ برکت اللہ، بسم اللہ برکت اللہ، بسم اللہ برکت اللہ۔ اے اللہ، میں اللہ کے نام سے کھانا شروع کرتا ہوں اور اللہ کی برکت سے، میں اللہ کے نام سے، اللہ کی برکت سے کھانا شروع کرتا ہوں۔ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ کیونکہ آپ لوگ جب کھانا، اللہ تعالیٰ نے کیا بولا ہے، جب میں کھانا دیتا ہوں آپ کو، اچھی اچھی چیزیں دیتا ہوں کھانے کے لیے، تو کھانا شروع کرنے سے پہلے ہمیں جو ہے کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، بسم اللہ وعلی برکت اللہ۔ تو اس سے کیا ہوگا، ہمارے لیے اور برکت ہوگی اور ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں گے تو اسی لیے اور زیادہ برکت ہوگی اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اور کھانے کو دے گا اور اچھا اچھا پینے کے لیے دے گا، نعمتیں ہمیں عطا کرے گا۔ تو اسٹوڈینٹس، میں آپ کو آج کھانے کے آداب کے بارے میں بتاتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ تو کورس کی کتابوں میں سارے اس کے حساب سے پڑھتے ہیں، ہے نا، جو کہ ہماری بکس ہیں، لیکن آج میں آپ کو کھانے کے آداب کے بارے میں بھی بتاتی ہوں تھوڑا سا۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کھانے کے آداب کے لیے، کچھ اچھی باتیں ہم سیکھ لیتے ہیں، ہے نا۔ تو جو ہے نا کیا ہے کہ جو ہے ہم کھانا کھانے کے آداب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ہمیں کس طرح سے کھانا شروع کرنا چاہیے اور کھانے سے پہلے ہمارے لیے کیا ضروری ہے، کھانے کے دوران ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے اور کھانا ختم کرنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ضروری ہے، جس طرح سے اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہو اور ہمیں اچھی نعمتیں بھی مزید عطا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ہے نا، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا میرا شکر ادا کرو تو میں آپ کو اور اچھی چیزیں، اچھی کھانے کی نعمتیں عطا کروں گا۔ تو ہمیں کھانے سے پہلے اچھی طرح سے اپنے ہاتھ دھونے چاہیے اور پھر کھانا ہمیں سب گھر والوں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ تو دسترخوان پہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں تو نیچے بیٹھتے ہیں، اور اگر ہم ٹیبل پہ بھی بیٹھ کے کھاتے ہیں تو ہمیں سب پیرنٹس کے ساتھ، پورے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر آرام سے کھانا کھانا چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، تو پھر اس کے بعد جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر کھانے سے پہلے ہمیں کھانا کھانے کی دعا پڑھنی چاہیے، ہے نا۔ ہمیں کھانا شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے، پھر اس کے بعد کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے، ہے نا، کھانا ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانے سے پہلے جو ہے ہمیں دعا پڑھنی ہے، پھر ہمیں سیدھے ہاتھ سے اپنا نوالا اٹھا کے کھانا ہے اور
کھانے سے پہلے ہمیں بلند آواز میں دعا پڑھیں تاکہ جو آپ کے جو چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو یاد نہیں ہو، اور یا ان چھوٹے ہوں نہیں بول سکتے ہوں تو کم سے کم وہ آپ کی دعا سنیں اور وہ بھی زور زور سے پڑھیں، ہے نا۔ اور کھانا لیتے وقت ہمیں سب کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پہلے دیکھ لیں دسترخوان پہ ہر چیز موجود ہے، جو چیز ہمارے سامنے رکھی ہو ہمیں پہلے وہ لینا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ لینا چاہیے، وہ لے کے ہم اس کو آگے پاس کر دیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں چھوٹے چھوٹے نوالے لے کے کھانا چاہیے، کھانے کو اچھی طرح سے چبا کر کھانا چاہیے۔ جب ہم اچھی طرح سے چبا کے کھاتے ہیں نا بچوں تو ہمیں نوالا پھنستا نہیں ہے، دیکھیں پھندا لگ جاتا ہے نا بعض دفعہ جلدی جلدی کھاتے ہیں تو ہمیں وہ بھی نہیں لگتا، ہم بہت آرام سے چبا چبا کے کھائیں گے تو کھانا ہمیں ہضم بھی ہوگا اور نگلنے میں بھی آسانی ہوگی، ہے نا۔ ورنہ ایک دم کھانسی آ جاتی ہے بچوں کو، پھر ایک دم ٹھسکا لگ جاتا ہے نا، تو وہ چیز پھندا نہیں لگے گا۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہے کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھ کے ہم چیزیں لیتے ہیں نا تو ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کیا چیزیں ہے، کتنی ہے، تاکہ ہم تھوڑی لیں تو دوسرے کو بھی مل جائے گی، پھر ہمیں دوسرے لوگوں کے لیے آگے بھی پاس کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے ہمیں ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ کھانا آرام سے اچھی طرح چبا کر کھائیں، کھانے کے وقت جو ہے منہ سے آواز نہیں نکالیں، برا لگتا ہے نا بعض دفعہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو منہ سے آواز آ رہی ہوتی ہے، تو کھانا کھاتے وقت منہ سے آواز نہ آئے، کھانا کھاتے ہوئے باتیں نہیں کریں، کیونکہ باتیں نہیں کرنی چاہیے، کھانا ہمیشہ خاموشی سے، ادب سے اور جو ہے بغیر آواز کے آرام سے چبا کر کھانا چاہیے، ہے نا۔ پھر اس کے بعد ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو تو پتہ ہے نا، اور آج کل تو آپ لوگ گھر میں ہیں تو سب لوگ مل کے ساتھ بیٹھ کے فیملی کھانا کھاتی ہوگی، ہے نا۔ کھانا آرام سے کھانے سے کیا ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو، چبا چبا کے باریک کھانے سے کھانا اچھی طرح سے ہضم ہو جاتا ہے، ڈائجسٹ ہو جاتا ہے، پیٹ میں درد نہیں ہوتا۔ جلدی جلدی کھاتے ہیں نا کھیل کے چکر میں کہ جلدی جلدی ہم کھا لیں گے تو ہم یہ کھیل کھیل لیں گے تو وہ چیز پھر جو ہے نا پھر پیٹ میں درد ہوتا ہے، مما میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، تو وہ اسی لیے ہوتا ہے، اوکے۔ اچھا، کھانا کھانے کے بعد فوراً پانی نہیں پینا چاہیے، کھانا ختم کرنے کے تھوڑی دیر کے بعد پانی پینا چاہیے۔ اچھا، ایک بات تو آپ لوگوں کو یاد ہوگی نا، پڑھتے ہوں گے آپ لوگ کہ اگر ہم لوگ کھانا کھانے سے پہلے دعا جلدی میں بھول گئے ہیں کہ بسم اللہ وعلی برکت اللہ، ہم لوگ بھول گئے ہوں تو کھانے کے درمیان کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ اول و آخر، تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ہے ہم لوگ جو کھانا شروع کر چکے ہوتے ہیں نا، تو جو ہم نے کھانا ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے جو ہم نے کھا لیا ہے پہلے اور جو ہم بعد میں کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہ دیکھیے پوری فیملی بیٹھ کے کھا رہی ہے نا کھانا، کتنی اچھی لگ رہی ہے نا، دعا بھی کر رہے ہیں بچے، دیکھیے ان کی ممی بابا بھی ہیں اور جو ہے دونوں بچے بھی ہیں، یہ لوگ دعا کر کے کھانا کھا رہے ہیں، اور کتنی اچھی اچھی یمی چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان کے پاس، مزہ آ رہا ہے نا دیکھ کے، کھانے میں بھی اچھا لگ رہا ہے نا۔ تو یہ لوگ بالکل اسی طرح سے ہم لوگوں کو بھی کھانا کھانا چاہیے ساتھ بیٹھ کے، اس سے اللہ تعالیٰ ہمارے کھانے میں برکت عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ہم جب کھانا کھا لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہم کیا کرتے ہیں، پوری اچھی طرح ہاتھ صاف کرتے ہیں، ہماری جو انگلیوں میں لگا ہوا ہوتا ہے نا وہ اچھی طرح ہمیں کھا لینا چاہیے پوچھ کے، ہم اپنی پلیٹ بالکل صاف نیٹ رکھنی چاہیے، ہمیں اپنے پلیٹ میں کھانا نہیں بچانا چاہیے، کھانا بچانے سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں، ہے نا، کیونکہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو اچھی اچھی نعمتیں دیتے ہیں تو آپ ان کا ناشکراپن کرتے ہیں، تو اسی لیے ہمیں اچھا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے کھانا ختم کرنے کے بعد، ویری گڈ، یاد ہے نا آپ لوگوں کو یہ دعا، دیکھیے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، ہے نا۔
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। फिर से एक दफ़ा पढ़ें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतआमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी तरह खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे अच्छी तरह खिलाया पिलाया और मुसलमान बनाया। ठीक है, तो ये अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना है कि अल्लाह ताला ने हमें खिलाया पिलाया और हमें मुसलमान बनाया है। ठीक है, तो हमें खाने के बाद की भी दुआ ज़रूर पढ़नी चाहिए। खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद भी दरमियान की दुआ और खाने के ख़त्म करने के बाद की दुआ। ठीक है, तो ये हमारे आदाब है। आप लोगों को समझ में आया ना? अच्छी लगी ना आपको ये सारी अच्छी बातें? तो ये हमें ज़रूर करनी चाहिए अमल, ताकि हम अल्लाह को खुश कर सकें, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छी नेमतें अता की हैं खाना खाने के लिए, जिससे हम खाते हैं, हेल्दी होते हैं, हमें ताकत मिलती है। मज़े के फ्रूट्स हैं, यमी हरी भरी सब्ज़ियां हैं, है ना? ये सब चीज़ें हम लोग खाएंगे। फिर एक दफ़ा फिर से दुआ पढ़िए, बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। फिर उसके बाद वाली दुआ कौन सी थी खाने के दरमियान की? बिस्मिल्लाह व अव्वलो आखिरो। और फिर खाने के बाद की दुआ याद हो गई आप लोगों को? ये देखिए, ये क्या है? खाना काबा, जहाँ पर हम लोग हज करने जाते हैं, है ना? और खाना काबा क्या है? अल्लाह ताला का दुनिया में सबसे पहला घर है ना? हम लोगों ने पढ़ा था ना बुक में भी, ये खाना काबा अल्लाह का सबसे पहला घर है, दुनिया में सबसे पहला घर है ना? और खाना काबा किसने तामीर किया? यस, आपको मालूम है ना? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने। और हम क्या करते हैं जी? खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। खाना काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते हैं। और खाना काबा कहाँ है जी? खाना काबा मक्का मुकर्रमा में है। अच्छे मुसलमान जाते हैं ना हज करने, आपको पता है ना? मुसलमान देखिए खाना काबा पे हज करने जाते हैं। ये देखिए, ये सब लोग जो है हज कर रहे हैं। ये देखिए एहराम बांधा हुआ है ना? तो एहराम में हम लोग क्या जो है, ये जो बॉयज़ होते हैं ना, वो इस तरीक़े से एहराम बांधते हैं कि एक जो है ना पूरा, देखिए इनका सबके एक ही जैसे वो है ना एहराम कपड़े। तो इस तरीक़े से ये बॉयज़ ऐसे पहनते हैं और इस तरीक़े से हज करते हैं। और पीछे देखिए वो लेडी है ना, गर्ल्स हैं, वो क्या करती हैं? वो पूरा कवर करती हैं और पूरे दुपट्टे से अपने बाल और पूरे फेस को कवर करती हैं, सिर्फ अपना फेस खुला रखती हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं? हज कर रहे हैं। बुक में हम लोगों ने पढ़ा था ना कि मुसलमान खाना काबा क्यों जाते हैं? तो हमने क्या पढ़ा था कि हज और उम्रा करने जाते हैं। तो ये हज कर रहे हैं या उम्रा कर रहे हैं, दोनों में हमें इसी तरीक़े से अपनी जो आपके कपड़े हैं हमें ऐसे ही वेयर करने होते हैं। ठीक है, और ये देखिए खाना काबा के ऊपर जो गोल्डन आपको नज़र आ रहे हैं ना, इससे सारे कलमे लिखे हुए होते हैं। ओके, अस्माए हुस्ना। चलिए अब हम अस्माए हुस्ना पढ़ते हैं। अल हलीमो, अल अज़ीमो, अल गफ़ूरो, अल शकूरो।
العلیو، الکبیرو، الحفیظو، المقیدو، الحسیبو، العلیمو، العظیمو، الغفورو، الشکورو، العلیو، الکبیرو، الحفیظو، المقیدو، مقیتو، ٹھیک ہے، الحسیبو، یہ ہمیں یاد کرنے، تو جلدی جلدی یہ والے آپ لوگ بھی یاد کر لیجئے گا بالکل اسی طرح سے سن کے، ٹھیک ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنا آپ کو سیف رکھیے اور اچھی طرح سے اپنی اسٹڈی کو جاری رکھیں، اور ہماری ویڈیوز کو پوری طرح دیکھیے تاکہ آپ کو کوئی پرابلمس نہ ہو اور آپ کا ورک بھی بہت اچھے سے اور کمپلیٹ ہو۔ اوکے، اللہ حافظ۔